اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری کائنات میری تسبیح بیان کر رہی ہے، غافل انسان تو کیوں نہیں کرتا، تم کدھر جا رہے، تم بھی اس ساری کائنات کے ساتھ چلو اور میری تسبیح بیان کرو۔ سبح عربی زبان میں کہتے ہیں تیرنے کو، تیرنے کے ذریعے، تیراکی کے ذریعے، سوئمنگ کے ذریعے انسان اپنے جسم کو پاک کرتا ہے، بنیادی طور پہ یہی ہے نا، باقی چیزیں تو بعد میں ایکسرسائز کرتا ہے، نہیں یہ سب چیزیں بنیادی طور پہ تو پاکی ہے نا۔ تسبیح کہتے ہیں ہر اس جملے کو جس میں انسان اللہ تعالی کی پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے کہ ظالموں نے، کافروں نے تجھ پہ جو تہمت لگائی ہے، اے رب میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، تو پاک ہے اس تہمت سے۔ کیا انسان کیا خدا کو پاک کرے، انسان کے بس میں ہے ہی کیا، لیکن تسبیح بنیادی طور پر وہ جملہ ہے جس کے ذریعے سے بول کے آپ اللہ پہ لگائے گئے الزامات کی تردید کرتے ہیں، بس ہے وہ بھی تعریف اللہ کی، لیکن نیگیٹو اپروچ ہے نا، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اے رب تو عاجز نہیں ہے، اے پروردگار تجھ میں کوئی عیب نہیں ہے، تو نیگیٹیولی گئے نا، گئے تو تعریف پہ ہی لیکن نیگیٹو سائڈ آ گئی، اس لیے اس کو تسبیح کرتے ہیں۔ اور کیا زبردست بات وہاں روم نے مثنوی میں کہی، اسے پڑھو یار، مثنوی جیسی چیز کہاں ہے۔ صنائی عطار خود معروم کہتے ہیں کہ وہ دو آنکھیں تھیں ان کے بعد میں آیا ہوں، تیسرے اور چوتھے علامہ اقبال، یہ چار آدمی امت میں ایسے زبردست آئے ہیں کہ ایک سے ایک بڑھ کے ہے، حکیم صنائی، اور صنائی کے بعد عطار، اور پھر معروم، اور پھر علامہ۔ یہ علامہ کا اضافہ ہم نے کیا ہے، ہمارا خیال ہے کہ یہ اس درجے کے آدمی تھے، اسی لیے تو بار بار معروم کو اپنا پیر، معروم کی بات تسبیح پہ ایسی شاندار ہے، کیا دماغ تھا اور کیا الہام ہوا ہوگا۔ انہوں نے کہا من نہ کردم پاک تسبیح شان را، کسی نے کسی کو سمجھایا اور اس نے کہا جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہو نا، یہ اللہ پاک ہے، اللہ فلاں چیز سے پاک ہے پاک ہے پاک ہے، تم اللہ کو پاک نہیں کر رہے ہوتے، یہ سب کچھ پڑھ کے اپنے ہی آپ کو پاک کر رہے ہوتے۔ من نہ کردم خلق تاسودے کو، میں نے لوگوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میرا کوئی نقصان تھا، میری مملکت سلطنت کوئی تباہ ہو رہی تھی، بلکہ تابر بندگاں جودے کنم، ہم نے چاہا کہ ہم اظہار کریں کہ جواد کون ہے، سخی کون ہے، ہم تمہیں بتائیں کہ شہنشاہیت کیا ہوتی ہے۔ من نہ کردم خلق تاسودے کنم بلکہ تابر بندگاں جودے کنم، من نہ کردم پاک تسبیح شان را، تمہاری یہ تسبیحاں پڑھنا مجھے کوئی پاک نہیں کرتا، مجھے تمہاری تسبیحوں سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ پڑھ کے اپنے ہی آپ کو پاک کر رہے ہوتے ہو، میرا کیا پاکیزگی کا تصور ہے تمہارے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہم اتنے پاک۔ یہ وہ چیز، آدمی جب اس مقام تک پہنچتا ہے تو پھر اللہ تعالی کی علو شان بلندی وہ گھیر لیتی، اس سے فرمایا ہم بالکل پاک، تحمید اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے ہم، یعنی اللہ کی صفات کا اقرار کرنا، پازیٹیو سائڈ، اللہ آپ ایسے اچھے ہیں، اے رب تو علیم ہے، اے رب تو لوگوں کو رزق دیتا ہے، اے پروردگار تو لوگوں کی تقدیر بناتا ہے، اے پروردگار تو بادشاہ ہے، اور ایسا اور ایسا، تو نیگیٹو اور پازیٹیو ہے، وہ بھی تحمید لیکن نیگیٹو ہے، یہ تحمید اللہ کی لیکن پازیٹیو، یہ دونوں جب مل جاتی ہیں یہ ہے اصل چیز جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ دونوں فرشتوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا سبحانک اللہم و بحمدک، اے پروردگار آپ نماز کا آغاز کرتے ہیں
سبحانک اللہم و بحمدک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، یہ دو جملے ہیں اور تمہارے لیے اعمال کے وزن کو جہاں ہوگا بھر دینے کو کافی۔ اس لیے اللہ کی یہ تسبیح کثرت سے کرنی چاہیے، خاص طور پہ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان، اور صبح صادق میں تہجد سے لے کے فجر تک اللہ کی یہ تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ اور صبح تو ایک اور چیز بھی ملانی چاہیے، اس میں استغفار ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے والمستغفرین بالاسحار، اور میرے بندے تو وہ ہیں جو صبح صادق سے پہلے مجھ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ سبحان اللہ و بحمدی فرشتوں کی تسبیح ہے، فرشتے اسے پڑھتے ہیں۔ فرشتے کیسے زندہ رہتے ہیں، ان کی غذا کیا ہے؟ ہماری غذا کھانا ہے نا، فرشتوں کی غذا کلام ہے، یہ ہے وہ تسبیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نہیں پڑھتے جو فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں؟ عرض کیا گیا کیا؟ یہ فرمایا یہ پڑھا دو۔ اس لیے اس کو بہت ترجیح حاصل ہے کہ دونوں کو ملایا جائے، تسبیح کو بھی اور تحمید کو بھی۔ اس لیے جتنے جملے سبحانک اللہم و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی وغیرہ وغیرہ، ان کو پڑھنے چاہیے۔ ہم نے اپنی کتاب جو ہے یہ ریزہ الماس، اس میں ان جملوں کو حدیث سے نکال کے الگ کر دیا ہے، آپ اسے پڑھیے، آپ دیکھیے کن کن مواقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تسبیح اور حمد دونوں چیزوں کو ملا دیا ہے، پازیٹیو سائڈ سے بھی اور نیگیٹو سائڈ سے بھی، دونوں چیزیں، اور اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے بہت راضی ہوتا ہے۔ اور رزق کی تنگی میں یہ تسبیح کام دیتی ہے۔ جاب نہ مل رہی ہو نا اور رزق کی تنگی ہو، جتنا زیادہ اسے پڑھے گا اتنا ہی اچھا اثر رہے گا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے متعلق کہا کہ وقت آئے گا ایسا کہ تم ایک قلعے میں بند ہو جاؤ گے، وہاں جو لوگ ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے دوست دجال کے مقابلے، آپ نے کہا بند ہو جاؤ گے قلعے میں، اور اس زمانے میں اس وقت میں گائے کا جو سر ہوگا، بیل کا سر، سری جو بیل کی ہوگی، فرمایا اس کی قیمت اس وقت میں 200 دینار 200 تولے سونا ہو جائے گی، اتنا قحط پڑے گا، اور کھانے کو کچھ ملے گا نہیں۔ تو عرض کیا گیا اللہ کے رسول تو لوگ مر نہیں جائیں گے؟ فرمایا نہیں، وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتے رہیں گے، اور جو فرشتوں کو غذا اللہ دیتا ہے طاقت انہیں بھی ملتی رہے گی۔ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا کہ انرجی کن کن چیزوں سے کنورژن ہو جاتی ہے، کہ اب تو لوگوں کو آسان ہو گیا سمجھنا۔ تو انرجی کی کنورژن کلام کے ذریعے، اس لیے اسے پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے کہ اس سے رزق ملتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ساری کا وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور اللہ کی ذات غالب ہے، طاقت ہے، غلبہ ہے، چھا جانے والی ہے۔